مادام بوواری، گستاو فلوبیر۔ پہلا حصہ۔ ہم اپنی جماعت میں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب اندر آئے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک نیا لڑکا جس نے اسکول کی وردی نہیں پہنی تھی، ساتھ میں ایک اسکول کا ملازم تھا جس نے ایک بڑی سی ڈیسک اٹھا رکھی تھی۔ جو لڑکے سو رہے تھے جاگ اٹھے اور ہر شخص اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کام کرتے میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے اچانک آ جانے سے چونک پڑا ہو اور ابھی ابھی کام چھوڑا ہو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر ہماری جماعت کے ماسٹر صاحب کی طرف مڑ کر نیچی آواز میں ان سے کہا، مونسیر روجر، یہ ایک طالب علم آیا ہے، میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ لڑکا دوسری جماعت میں رہے گا، اگر اس نے ٹھیک طرح کام کیا اور اس کے طور طریقے بھی اطمینان کے قابل ہوئے تو یہ کسی اونچی جماعت میں چلا جائے گا، جیسا کہ اپنی عمر کے لحاظ سے اسے ہونا بھی چاہیے۔ نیا لڑکا دروازے کے پیچھے کونے میں ایسے کھڑا تھا کہ ٹھیک طرح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ وہ کوئی 15 سال کا دیہاتی لڑکا تھا اور ہم سب سے لمبا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر سے چوکور کٹے ہوئے تھے جیسے دیہاتی گرجاؤں میں گانے والوں کے۔ وہ معلوم تو ہوتا تھا خاصا معقول، لیکن اس وقت بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس کے کندھے کچھ ایسے چوڑے نہیں تھے، لیکن اس کا سبز کپڑے کا اسکول والا چھوٹا سا کوٹ جس میں کالے بٹن لگے ہوئے تھے غالباً بغلوں کے قریب سے تنگ تھا اور کفوں میں سے اس کی لال لال کلائیاں نظر آ رہی تھیں جو کھلے رہنے کی عادی تھیں۔ اس کا زرد پتلون گیلس سے اوپر کو خوب کھنچا ہوا تھا اور نیچے سے ٹانگیں نیلی جرابوں کے غلاف میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے موٹے موٹے بھدے جوتے پہن رکھے تھے جن کے تلوں میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور جنہیں ٹھیک طرح صاف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے سبق دہرانا شروع کر دیا۔ وہ ہمتن گوش ایسے غور سے سنتا رہا جیسے واز میں بیٹھا ہو۔ اسے اتنی جرت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لے یا ذرا سا کوہنی کا ہی سہارا لے لے۔ اور جب 2 بجے گھنٹی بجی تو ماسٹر صاحب کو اس سے کہنا پڑا کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ لائن میں شامل ہو جائے۔ ہمارا دستور تھا کہ جب کلاس میں کام کرنے واپس آتے تو اپنی ٹوپیاں زمین پر پھینک دیا کرتے تھے تاکہ ہاتھ آزاد رہیں۔ ہم ٹوپیوں کو دروازے ہی سے اس طرح اچھال کے بینچوں کے نیچے پھینکا کرتے تھے کہ وہ دیوار سے ٹکراتی اور خوب گرد اڑتی۔ ہمارا قاعدہ ہی یہ تھا۔ لیکن نئے لڑکے نے یا تو اس حرکت کو غور سے دیکھا نہیں یا پھر اسے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ خود بھی اسے آزمائے۔ بہرحال دعا ختم ہونے کے بعد بھی وہ اپنی ٹوپی گھٹنوں پر رکھے بیٹھا رہا۔ اس کی ٹوپی بھی اچھی خاصی معجون مرکب تھی۔ اس میں ریچھ کی کھال کی ٹوپی، سیل مچھلی کی کھال کی ٹوپی، لمبی فوجی ٹوپی، نمدے کی سخت ٹوپی اور رات کو اوڑھنے کی سوتی ٹوپی، سب کے تھوڑے بہت آثار مل سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے کی ٹوپی ان قابل رحم چیزوں میں سے تھی جن کی گونگی بدصورتی میں بھی بیان کی بڑی بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، جیسے کسی فاتر العقل آدمی کے چہرے میں ٹوپی بیضوی شکل کی تھی اور اسے سخت کرنے کے لیے ویل مچھلی کی ہڈی لگائی گئی تھی۔ آگے کی طرف 3 گول گول لٹو سے تھے، اس کے بعد مخمل اور خرگوش کی کھال کے چوکھوٹے ٹکڑے آتے تھے جن کے بیچ بیچ میں سرخ پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک تھیلا سا تھا جو ایک گتے کے کثیر الاضلاع پر ختم ہوتا تھا۔ یہ کثیر الاضلاع پیچ در پیچ فیتے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی پتلی ڈوری ٹکی ہوئی تھی جس کے آخر میں سونے کے چھوٹے چھوٹے بٹے ہوئے تار پھندنے کی طرح لٹک رہے تھے۔ ٹوپی نئی تھی، اس کا چھجا چمک رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، ماسٹر صاحب نے کہا۔ وہ کھڑا ہوا تو اس کی ٹوپی نیچے گر پڑی۔ اس پر ساری کلاس ہنسنے لگی۔ اس نے جھک کے ٹوپی اٹھا لی۔ اس کے برابر والے لڑکے نے کوہنی مار کے پھر گرا دی۔ اس نے دوبارہ اٹھا لی۔ اپنے اس خود سے کسی طرح پیچھا چھڑاؤ، ماسٹر صاحب نے کہا، جو تھوڑے سے ظریف طبع واقع ہوئے تھے۔ لڑکے قہقہا مار کے ہنس پڑے۔ اس سے بیچارہ لڑکا ایسا بری طرح سٹ پٹایا کہ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ٹوپی کو ہاتھ میں ہی لیے رہے، زمین پر ڈال دے یا سر پہ رکھ لے۔ وہ پھر بیٹھ گیا اور ٹوپی کو گھٹنے پہ رکھ لیا۔ کھڑے ہو جاؤ، ماسٹر صاحب نے دہرایا، اور اپنا نام بتاؤ۔ نئے لڑکے نے ہکلاتی ہوئی آواز میں نام بتایا جو بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بتاؤ۔ پھر وہی کٹی پھٹی آوازیں سنائی دیں جو کلاس کی ہنسی میں ڈوب کے رہ گئیں۔ اور زور سے، ماسٹر صاحب نے چیخ کے کہا، اور زور سے۔ نئے لڑکے نے اب کے عزم بالجزم کر لیا اور اتنا بڑا منہ کھول کے اپنی پوری آواز سے چیختے ہوئے چارلز بواری کہا جیسے کسی کو آواز دے رہا ہو۔ کلاس میں غل غپاڑا شروع ہو گیا۔ لڑکے چیخ چلا رہے تھے، طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے، پیر پیٹ رہے تھے، چارلز بواری دہرا رہے تھے۔ تیز تیز چیخوں کے ساتھ شور بھی بڑھتا چلا گیا۔
پھر الگ الگ آوازوں میں بٹ کر ختم ہو گیا، مگر مدھم پڑا بڑی مشکل سے۔ بار بار کسی نہ کسی قطار میں ایک دم سے پھر غل شروع ہو جاتا تھا، اور یہاں وہاں سے گھٹی گھٹی ہنسی کی آواز سنائی دے جاتی تھی، جیسے کوئی سیلا ہوا پٹاخہ چل گیا ہو۔ ماسٹر صاحب نے سزا کے طور پر لڑکوں کو دھڑا دھڑ کام بتانا شروع کر دیا۔ تب کہیں جا کے آہستہ آہستہ کلاس میں پھر سے امن قائم ہوا۔ آخر ماسٹر صاحب کی سمجھ میں آ گیا کہ لڑکے کا نام چارلز بواری ہے۔ انہوں نے لڑکے سے اس کا نام کہلوایا، ہجے کرائے، اسے لکھا اور دوبارہ پڑھا۔ پھر فوراً بیچارے کو حکم دیا کہ ماسٹر کی میز کے پاس جو سزا والی بینچ ہے وہاں جا کے بیٹھے۔ وہ کھڑا ہو گیا، لیکن چلنے سے پہلے ہچکچانے سا لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا۔ میری ٹوپی، نئے لڑکے نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ساری کلاس 500 شعر نقل کرے گی، ماسٹر صاحب غضبناک آواز میں چیخے، جسے نیا شور دب کے رہ گیا۔ خاموش! انہوں نے اپنی ٹوپی میں سے رومال نکال لیا اور اس سے اپنا ماتھا پونچھتے ہوئے بڑے تیش سے کہا، اچھا نئے لڑکے، تم 20 دفعہ میں احمق ہوں کی گردان کرو۔ پھر ذرا ملائم آواز میں بولے، چلو تمہاری ٹوپی مل جائے گی، کسی نے چرائی نہیں ہے۔ کلاس میں سکون ہو گیا۔ لڑکوں کے سر ڈیسکوں پر جھک گئے اور نیا لڑکا 2 گھنٹے تک بڑی سبق آموز حالت میں بیٹھا رہا۔ البتہ وقتاً فوقتاً کوئی لڑکا قلم سے کاغذ کی گولی اڑا دیتا تھا جو کھٹ سے آ کے اس کے منہ پر پڑتی تھی، لیکن وہ ایک ہاتھ سے اپنا منہ پوچھ لیتا تھا اور نظریں نیچی کیے بے حس و حرکت اپنا کام کیے چلا جاتا تھا۔ شام کو جب اگلے دن کے سبق کی تیاریاں ہونے لگی تو اس نے ڈیسک میں سے قلم نکالے، اپنے تھوڑے سے ساز و سامان کو باقاعدہ ترتیب سے جمایا اور بڑی احتیاط سے کاغذ پر سطریں کھینچنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لغت میں دیکھتا ہے اور بے انتہا محنت کر رہا ہے۔ یہ اس کی مستعدی اور تندہی کا ہی نتیجہ تھا کہ اسے نیچے والی کلاس میں نہیں اترنا پڑا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اسے قواعد تو اچھی خاصی یاد تھی، مگر اس کی تحریر میں صفائی نہیں تھی۔ اس نے لاطینی پڑھنی بھی تو شروع کی تھی اپنے گاؤں کے پادری سے۔ اس کے والدین نے کفایت شعاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بڑی دیر میں اسکول بھیجا تھا۔ اس کا باپ مونسیور شالدنی بارتولومے بواری پہلے فوج میں ڈاکٹر تھا اور اب پینشن پاتا تھا۔ 1812 میں فوج کی بھرتی کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے بد معاملگی سے کام لیا اور اس میں وہ بھی ماخوذ ہوا، چنانچہ اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑا۔ بہرحال اس نے اپنے سجیلے پن سے فائدہ اٹھایا اور جہیز میں 60,000 فرانک مار لیے۔ یہ دولت ایک بنیان فروش کی بیٹی کی شکل میں آئی جو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ بڑا شاندار آدمی تھا اور باتیں بنانے میں بھی طاق تھا، چلتا تو اس زور سے کہ اس کی مہمیزیں بج اٹھتی۔ وہ گل مچھے رکھتا تھا جو بڑھ کے اس کی مونچھوں میں جا ملے تھے۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ انگوٹھیوں سے مزین رہتی تھیں اور کپڑے بھی وہ بڑے بھڑکدار رنگ کے پہنتا تھا۔ ایک طرف تو اس میں فوجیوں کی سی پھرتی اور تیزی تھی، دوسری طرف ایجنٹوں کی سی بے تکلفی اور ہوشیاری۔ شادی کرنے کے بعد اس نے 3-4 سال اپنی بیوی کی دولت کے سہارے کاٹے۔ عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتا، چینی کے لمبے لمبے پائپ پیتا، صبح کو بہت دیر میں سو کے اٹھتا، رات کو تھیٹر ختم ہونے سے پہلے گھر میں قدم نہ رکھتا اور قہوہ خانوں میں پڑا رہتا۔ جب اس کا سسر مرا تو اس نے اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اس پر بواری کو بڑا طیش آیا، اس نے تجارت شروع کر دی اور اس میں کچھ روپیہ ضائع کیا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں جا بسا اور سوچا کہ یہاں رہ کے روپیہ پیدا کروں گا، لیکن کھیتی باڑی کے متعلق بھی وہ اتنا ہی جانتا تھا جتنا ململ اور چھینٹ کے بارے میں۔ اپنے گھوڑوں سے ہل جتوانے کے بجائے اس نے ان پر سواری شروع کر دی۔ اپنی شراب کو پیپوں میں بھر کر بیچنے کے بجائے اسے بوتلوں میں انڈیل انڈیل کے پینے لگا۔ جتنی مرغیاں پالی تھیں ان میں سے اچھی اچھی چھانٹ کے کھا گیا اور اپنے سوروں کی چربی کو شکار کے جوتوں پر پالش کے کام میں لایا۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن میں اسے پتا چل گیا کہ وہ اس ساری سٹے بازی کو چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے۔ 200 فرانک سالانہ کے بھروسے وہ کو اور پکاروی صوبوں کی سرحد پر ایک ایسی جگہ رہنے لگا جو کچھ تو کھیتوں سے ملقع احاطے کی طرح تھی اور کچھ ذاتی مکان کی طرح۔ واقعات نے اسے بڑا تلخ بنا دیا تھا، پشیمانیاں اسے کھائے جاتی تھیں۔ وہ اپنی تقدیر کو کوستا رہتا تھا اور ہر آدمی سے جلتا تھا۔ غرض کے 45 برس کی عمر میں وہ اس طرح یہاں بند ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں انسانوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور سکون کی زندگی بسر کرنی چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کی بیوی اس پر مری مٹتی تھی، اس کا برتاؤ بالکل باندیوں کا سا رہا تھا۔ اس میں اس نے اتنا غلو کیا تھا کہ آخر بواری کو اس سے کوفت ہونے لگی اور اپنی بیوی سے اس کی مغایرت اور بھی بڑھ گئی۔ جہاں ایک زمانے میں وہ بڑی خوش مزاج، ملنسار اور محبت بھری تھی، وہاں اب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چڑچڑی، بد مزاج
اور ہر وقت شکایتیں کرتے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ جیسے شراب ہوا میں کھلی پڑی رہے تو سرکہ بن جاتی ہے۔ شروع میں تو وہ دکھ سہتی رہی اور حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ وہ دیکھتی رہی کہ اس کا شوہر گاؤں کی ساری بدماش عورتوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، راتوں کو قہبہ خانوں میں پڑا رہتا ہے، اور جب گھر واپس آتا ہے تو خستگی سے چور، نشے میں دھت، شراب کے بھپکے اٹھتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی اس نے نہ ٹوکا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا غرور بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسے بالکل چپ لگ گئی۔ اس نے اپنے غصے کو ایک گونگی رواقیت میں دفن کر دیا اور اپنی اس وضع کو مرتے دم تک نبھایا۔ وہ ہر وقت کام دھندے میں لگی رہتی اور سارے کاروباری معاملات کی دیکھ بھال خود کرتی۔ وکیلوں سے اور علاقے کے حاکم سے ملنے جاتی، بلوں کی ادائیگی کا وقت یاد رکھتی، ان کی تاریخیں بڑھواتی، اور جب گھر ہوتی تو کپڑے دھوتی، ان پر استری کرتی، سیتی، پروتی، مزدوروں کی نگرانی کرتی، لوگوں کا حساب کتاب کرتی۔ اس کے برخلاف بواری کو کسی بات کی فکر ہی نہ تھی۔ وہ تو ہر وقت ایک خوابناک آزردگی کے نشے میں مخمور رہتا تھا۔ اگر کبھی ہوش میں آتا بھی تو اپنی بیوی کو جنی گٹی سنانے کے لیے۔ اس کا کام تو بس یہ رہ گیا تھا کہ آگ کے پاس بیٹھا پائپ پیتا رہے اور راکھ میں تھوکتا رہے۔ جب بواری کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا تو اسے پرورش کے لیے دایا کے پاس بھیجنا پڑا۔ بڑا ہو کے جب لڑکا گھر آیا تو اس کی عادتیں اس طرح بگاڑی گئیں جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ ماں کو اسے مٹھائیاں ٹھساتے ٹھساتے صبر نہ آتا، باپ اسے ننگے پیروں ادھر ادھر گھومنے دیتا، بلکہ وہ تو فلسفی بنتے ہوئے یہاں تک کہتا تھا کہ اگر جانوروں کے بچوں کی طرح یہ بھی بالکل ننگا پھرے تو کیا حرج ہے۔ ماں کے خیالات کے برعکس اس کے دماغ میں بچپن کا تصور کچھ مردانہ قسم کا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسپارٹا والوں کی طرح اس کے بیٹے کی تربیت میں بھی سختی سے کام لیا جائے تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو جائے اور اسے جفا کشی کی عادت پڑے۔ وہ اس کے سونے کے کمرے میں آگ نہ جلنے دیتا، اسے شراب کے پیالے چڑھا جانا اور مذہبی جلوسوں کا مذاق اڑانا سکھاتا۔ لیکن لڑکا فطرتاً کچھ امن پسند واقع ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے خیالات کی پذیرائی کچھ یوں ہی سیکھی۔ اس کی ماں اسے ہر وقت اپنے پاس بٹھائے رکھتی، اسے کھیلنے کے لیے گتے کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے دیتی، کہانیاں کہتی، اس کا دل بہلانے کے لیے بے انتہا باتیں سناتی، جن میں افسردہ افسردہ سی زندہ دلی اور پیاری پیاری لغویت ہوتی۔ اپنی زندگی کی تنہائی اور ویرانی میں اس نے اپنی ساری چھوٹی چھوٹی شکستہ اور پامال خود نمائیاں اس بچے پر مرکوز کر دیں۔ وہ بلند مرتبے کے خواب دیکھنے لگی، اور ابھی سے اس کی نظروں میں یہ تصویر پھرنے لگی کہ اس کا بیٹا لمبا تڑنگا، خوبصورت اور بڑا ہوشیار ہے، اور اس نے انجینئر یا وکیل کی حیثیت سے نمایاں جگہ حاصل کر لی ہے۔ اس نے بچے کو پڑھنا سکھایا، بلکہ ایک پرانے پیانو پر اسے 2-3 چھوٹے چھوٹے گیت بھی یاد کرا دیے۔ لیکن مونسی اور بواری کی نظروں میں علم اور ادب جیسی چیزیں زیادہ نہ جچتی تھیں۔ ماں کی ان ساری کوششوں کے بارے میں اس نے کچھ کہا بھی تو یہ کہ ان سب باتوں سے حاصل ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا روپیہ ہی کب ہوگا کہ اسے کسی اچھے اسکول میں بھیجیں یا وکیل بنائیں یا کسی تجارت میں لگائیں؟ پھر اصل بات یہ ہے کہ آدمی میں ذرا ڈھٹائی ہو تو وہ ہر طرح ترقی کر سکتا ہے۔ مادام بواری ہوٹ کاٹ کے رہ گئی اور بچہ گاؤں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ وہ کمیروں کے پیچھے پیچھے پھرتا، ادھر ادھر اڑتے ہوئے کوؤں کو ڈھیلے مار مار کے اڑاتا، جھاڑیوں میں سے بیر توڑ توڑ کے کھاتا، لمبی سی ڈنڈی ہاتھ میں لے کے بطخوں کی رکھوالی کرتا، فصل کے دنوں میں کسانوں کے ساتھ مل کے گھاس سکھانے جاتا، جنگلوں میں قلانچے مارتا پھرتا، بارش کے روز گرجا کی دیوار کے نیچے ایک ٹانگ سے اچھلنے کا کھیل کھیلتا، اور جب کوئی بڑا تہوار آتا تو چرچ کے کارندے سے گڑ گڑا کے گھنٹیاں بجانے کی اجازت مانگتا تاکہ لمبی سی رسی میں پورا لٹک جائے اور پھر اونچے اونچے جھونٹے کھانے میں خوب مزہ آئے۔ اس دوران میں وہ تاڑ کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے تھے اور اس کے رنگ میں تازگی آ گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اپنی بات منوا لی۔ اب اس کی پڑھائی شروع ہوئی۔ پادری صاحب نے اسے اپنی زیر نگرانی لے لیا، لیکن پڑھائی اتنی ذرا سی دیر اور ایسی گنڈے دار ہوتی تھی کہ اس سے کچھ زیادہ فائدے کی امید رکھنا فضول تھا۔ پادری صاحب کو جب کبھی بپتسمہ دینے اور تجہیز و تکفین کرنے سے تھوڑی بہت دیر کی فرصت مل جاتی تو وہ وہیں گرجا میں کھڑے کھڑے جلدی جلدی سبق پڑھا دیتے، یا اگر پادری صاحب کو کہیں باہر نہ جانا ہوتا تو وہ شام کی دعا کے بعد اپنے شاگرد کو بلوا لیتے، دونوں پادری صاحب کے کمرے میں چلے جاتے اور اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ مکھیاں اور پتنگے موم بتی کے چاروں طرف پر پھڑپھڑاتے پھرتے، کمرے میں ایسا حبس ہوتا کہ بچے کو نیند آ جاتی، اور بیچارے پادری صاحب بھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اونگنا شروع کر دیتے اور تھوڑی ہی دیر میں منہ پھاڑے خراٹے لینے لگتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پادری صاحب کہیں آس پاس کے گاؤں میں کسی بیمار کو عشاء ربانی دے کے لوٹ رہے ہوتے، اور چارلز کو
کھیتوں میں واہی تباہی پھرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے پکار کے اپنے پاس بلاتے، کوئی پاؤ گھنٹے تک واض و نصیحت کرتے رہتے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے درخت کے نیچے کھڑا کر کے کسی فیل کی گردان سنتے۔ اس کام میں بارش کھنڈت ڈال دیتی یا کوئی ملاقاتی آ نکلتا، بہرحال پادری صاحب اس سے ہمیشہ بہت خوش رہتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ اس لڑکے کا حافظہ بڑا اچھا ہے۔ چارلز کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ مادام بواری نے اس معاملے میں بڑی سختی سے کام لیا۔ مونسے اور بواری کو یا تو شرم آ گئی یا وہ کچھ تھک سا گیا، غرض کہ اس نے بغیر کسی جد و جہد کے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں 1 سال اور انتظار کرنا پڑا تاکہ ان کے بیٹے کی پہلی دفعہ عشاء ربانی لینے کی رسم ادا ہو جائے۔ 6 مہینے اور گزر گئے۔ آخر اگلے سال چارلز کو پڑھنے کے لیے روم بھیج دیا گیا۔ اس کا باپ اکتوبر کے اواخر میں سینٹ رومین کے میلے کے دنوں میں اسے وہاں پہنچا آیا۔ اب تو ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی بات یاد نہیں رہی ہوگی۔ وہ بڑے معتدل مزاج کا لڑکا تھا، کھیلنے کے وقت کھیلتا، پڑھنے کے وقت پڑھتا، کلاس میں پوری توجہ سے کام کرتا، سونے کے کمرے میں خوب سوتا اور کھانے کے کمرے میں خوب کھاتا۔ اس کا مقامی سرپرست ایک لوہے کا تھوک فروش سوداگر تھا جس کی دکان ریوگاں تری میں تھی۔ وہ مہینے میں ایک دفعہ اتوار کے دن اپنی دکان بند ہونے کے بعد اسے آ کے لے جاتا اور گھاٹ کے کنارے ٹہلنے اور کشتیاں دیکھنے کے لیے بھیج دیتا۔ پھر کھانے سے پہلے ہی 7 بجے لا کے مدرسے واپس پہنچا جاتا۔ ہر جمعرات کو شام کے وقت وہ لال روشنائی سے اپنی ماں کو لمبا چوڑا خط لکھتا اور اس پر کاغذ کی 3 مہریں چپکاتا۔ پھر وہ اپنی تاریخ کی کاپیاں دہراتا، انارکسس کی ایک پرانی جلد لے بیٹھتا جو پڑھنے کے کمرے میں پڑی پھرتی تھی۔ جب وہ ٹہلنے جاتا تو نوکر سے باتیں کیا کرتا جو اسی کی طرح گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہ اس کی محنت مشقت کا پھل تھا کہ وہ کلاس میں ہمیشہ اوسط درجے کا رہا، کبھی اس سے نیچے نہیں گرا، بلکہ ایک دفعہ تو طبیعی تاریخ میں اسے سند بھی مل گئی۔ لیکن تیسرے سال کے آخر میں اس کے والدین نے طب یعنی ڈاکٹری کی تعلیم دلانے کے لیے اسے اسکول سے اٹھا لیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ خود اپنی کوشش سے ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے رہنے کے لیے اپنے ایک واقف کار رنگریز کے مکان کی 4تھی منزل پر ایک کمرہ انتخاب کیا جہاں سے اودرو بیک نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، فرنیچر یعنی ایک میز اور 2 کرسیاں لا کے دیں، آدمی بھیج کے گھر سے چیری کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک پرانی مسہری منگوائی۔ اس کے علاوہ ڈھلے ہوئے لوہے کا چھوٹا سا چولہا خرید کے دیا اور ساتھ میں تھوڑی سی لکڑیاں تاکہ بیچارہ بچہ گرم رہے۔ غرض کے 1 ہفتے میں یہ سب بندوبست کر کے وہ رخصت ہو گئی اور چلتے چلتے اسے ہزاروں ہدایتیں کر گئیں کہ دیکھو اب تمہیں اکیلے رہنا ہے، اپنے طور طریقے ٹھیک رکھنا۔ نوٹس بورڈ کے اوپر اس نے نصاب تعلیم یعنی سلیبس پڑھا تو بالکل بھونچکا رہ گیا۔ علم تشریح پر لیکچر، علم الامراض پر لیکچر، عضویات پر لیکچر، دوا سازی پر لیکچر، نباتیات پر لیکچر، علم العلاج اور تشخیص پر لیکچر، حفظان صحت اور مخزن الادویہ کی تعلیم ان کے علاوہ رہی۔ غرض کے سارے نام ایسے تھے جو اس نے نہ کبھی سنے تھے اور جو اس کے لیے نہایت روبدار تاریکی سے لبریز معبدوں کے دروازوں کی طرح تھے۔ یہ لیکچر اس کی سمجھ میں آتے ہی نہ تھے، چاہے وہ کتنے ہی غور سے کیوں نہ سنے، کوئی بات اس کے پلے ہی نہ پڑتی تھی۔ بہرحال وہ کام کیے جا رہا تھا۔ نوٹ لینے کے لیے اس کے پاس جلد والی کاپیاں تھیں۔ وہ ساری کلاسوں میں حاضر رہتا اور ایک بھی لیکچر اس سے نہ چھوٹنے پاتا۔ وہ اپنا روز کا کام کولو کے بیل کی طرح کرتا جو آنکھیں بند کیے گول گول گھومتا رہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے پیسے بچانے کے لیے ہر ہفتے اس کی ماں ہرکارے کے ہاتھ تنور میں پکایا ہوا گوشت بھیج دیا کرتی۔ جب وہ دوپہر کو اسپتال سے لوٹتا تو یہی گوشت کھایا کرتا اور کھاتے ہوئے بیٹھے بیٹھے دیوار پہ ٹھوکرے مارتا جاتا۔ اس کے بعد اسے دوڑ کے اپنی کلاس میں جانا پڑتا، وہاں سے آپریشن کے کمرے میں اور پھر ہسپتال میں۔ یہ سب کام ختم کر کے وہ گھر واپس آتا جو شہر کے دوسرے سرے پر تھا۔ شام کو اپنے مالک مکان کے یہاں برا بھلا کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور بھیگے ہوئے کپڑے پہنے ہی پہنے دوبارہ کام پر ڈٹ جاتا۔ چونکہ وہ گرم چولہے کے سامنے بیٹھتا تھا اس لیے اس کے کپڑوں میں سے بھاپ اٹھنے لگتی۔ گرمی کی حسین شاموں کو جس وقت تنگ اور دم گھوٹنے والی سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں اور نوکر لوگ دروازے کے باہر گیند کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کھڑکی کھول کے سر باہر نکال دیتا۔ دریا جو رواں کے اس علاقے کو ایک گندی قسم کا چھوٹا سا وینس بنا دیتا ہے، پلوں اور لال پیلے نیلے جنگلوں کے درمیان بہتا ہوا اس کے نیچے سے گزرتا۔ مزدور دریا کے دونوں کناروں پر گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے پانی میں اپنی بے رحمانہ باہیں دھو رہے ہوتے۔ کوٹھوں کے اوپر چھت سے باہر نکلے ہوئے بانسوں پر سوتی تاگے کے لچھے ہوا میں سوکھنے کے لیے لٹکے ہوتے۔
سامنے کے رخ چھتوں کے اس پار صاف شفاف آسمان پھیلا ہوتا اور لال لال سورج ڈوبتا چلا جاتا۔ گھر پہ اس وقت سما کیسا سہانا ہوگا، سفیدے کے پیڑ کے نیچے ہوا کیسی تر و تازہ ہوگی، اور وہ گاؤں کی پیاری پیاری خوشبوئیں سونگھنے کے لیے اپنے نتنے پھیلا دیتا، مگر وہ اس تک نہ پہنچ سکتی۔ وہ دبلا ہو گیا، اس کا قد بھی بڑھ گیا، اور چہرے پر افسردگی سی چھا گئی، جس کی وجہ سے وہ کچھ دلچسپ ضرور بن گیا۔ اس نے جتنے ارادے کیے تھے اپنی بے پرواہی میں آہستہ آہستہ سب کو چھوڑ بیٹھا۔ ایک مرتبہ اس سے ایک لیکچر چھوٹ گیا، اگلے دن سارے لیکچروں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ اسے اپنی کاہلی میں ایسا مزہ آیا کہ اس نے آہستہ آہستہ سرے سے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے شراب خانے جانے کی عادت پڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ جوئے کا بھی لپکا ہو گیا۔ ہر روز شام کو شراب خانے کے گندے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جانا اور بھیڑ کی ہڈی کے سیاہ بندکیوں والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سنگ مرمر کی میزوں پر ادھر سے ادھر کھسکاتے رہنا اس کے نزدیک اپنی آزادی کا بڑا عمدہ ثبوت تھا، جس سے خود اس کی نظروں میں اپنی عزت بڑھ جاتی تھی۔ وہ محسوس کرتا کہ اب کہیں جا کے اس نے پہلی بار زندگی دیکھی ہے۔ ان حرکتوں میں اسے چرائی ہوئی لذتوں کی مٹھاس ملتی، اور جب وہ یہاں داخل ہوتا تو بالکل شہوانی قسم کی مسرت کے ساتھ دروازے کے دستے پر ہاتھ رکھتا۔ اس کے اندر جو بہت سی چیزیں چھپی پڑی تھیں باہر نکل آتی۔ اسے شعر کے شعر زبانی یاد ہو گئے جنہیں وہ اپنے یار دوستوں کو گا گا کے سنایا کرتا۔ وہ بیراجے کی شاعری پر جان دینے لگا۔ اس نے مختلف مسالے ملا کر شراب تیار کرنا سیکھ لیا اور آخر ایک دن عشق لڑانا بھی۔ اس قسم کی تیاریوں اور محنتوں کے طفیل وہ ایک معمولی سی صنعت کے امتحان میں بری طرح فیل ہوا۔ اسی رات اس کے گھر انتظار ہو رہا تھا کہ وہ آئے تو اس کی کامیابی کی خوشیاں منائی جائیں۔ وہ پیدل ہی چل پڑا اور گاؤں کے باہر ہی رک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنی ماں کو بلا بھیجا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ ماں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی ناکامی کا سارا الزام ممتحنوں کی بے انصافی پر رکھا، اس کی کچھ ڈھارس بندھائی اور سارا معاملہ ٹھیک کر دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ کہیں 5 سال بعد جا کے مونسیور بواری کو اصل بات کا پتہ چلا، لیکن اس وقت بات پرانی ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے علاوہ اسے یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا احمق بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چارلز پھر کام پہ ڈٹ گیا اور اپنے امتحان کے لیے رٹائی کرنے لگا۔ وہ ہر وقت سارے پرانے سوالات زبانی یاد کرتا رہتا۔ اس نے امتحان اچھی خاصی طرح پاس کر لیا۔ اس کی ماں کے لیے یہ دن بھی کیسی خوشی کا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اپنے ملنے والوں کی بڑی شاندار دعوت کی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں جا کے کام شروع کرے۔ توست ایسی جگہ تھی جہاں صرف ایک بڈھا ڈاکٹر تھا۔ مادام بواری کو مدتوں سے اس کی موت کا انتظار تھا۔ بیچارے بڈھے کو لڑکے ہوئے 2-4 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ چارلز اس کے جانشین کی حیثیت سے اس کی دکان کے سامنے آ جما۔ لیکن اتنا کافی نہیں تھا کہ بیٹے کو پال پوس کے بڑا کر دیا جائے، اسے ڈاکٹری پڑھوا دی جائے اور توست جیسی جگہ ڈھونڈ دی جائے جہاں وہ اپنا کام شروع کر سکے۔ اس کے لیے ایک بیوی بھی تو چاہیے تھی۔ ماں نے وہ بھی لا دی۔ یہ عورت دیپ کے قرق امین کی بیوہ تھی، جس کی عمر 45 برس کی تھی اور آمدنی 1200 فرانک سالانہ۔ حالانکہ وہ بڑی بد شکل اور ہڈی کی طرح سوکھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر مہاسے تو اتنے تھے جتنی بہار کے موسم میں کلیاں ہوتی ہیں، مگر مادام دوبوک کو شادی کے امیدواروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مادام بواری کو پہلے ان سب کو بے دخل کرنا پڑا، بلکہ اس نے تو ایک قصائی کی سازشوں کا بھی بڑی ہوشیاری سے توڑ کیا اور آخر اسے ہرا کے ہی دم لیا، حالانکہ اسے تو پادریوں کی حمایت حاصل تھی۔ چارلز نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی بڑے آرام سے گزرے گی، اسے آزادی حاصل ہوگی کہ جو دل میں آئے کرے اور اپنا روپیہ جس طرح چاہے اٹھائے، لیکن اس کی بیوی تو پوری مالک بن بیٹھی۔ اسے یہاں تک ہدایتیں ملتی کہ لوگوں کے سامنے یہ کہو، یہ مت کہو، ہر جمعے کو روزہ رکھنا پڑتا، جیسے کپڑے وہ چاہتی پہننے پڑتے، جو مریض روپیہ ادا نہ کرتے انہیں اس کے حکم سے تنگ کرنا پڑتا، وہ اس کے خط کھول لیتی، اس کے آنے جانے پر پوری نگرانی رکھتی، اور جب عورتیں اس کے مطب میں اسے اپنا حال دکھانے آتی تو وہ پردے کی دیوار سے کان لگا کے باتیں سنتی۔ اسے ہر روز صبح کو چاکلیٹ پینا لازمی تھا اور بے انتہا ناز برداریاں چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اعصاب، اپنے سینے، اپنے جگر کی شکایت کرتی رہتی۔ قدموں کے شور سے وہ بیمار پڑ جاتی۔ جب لوگ اس کے پاس سے ہٹ جاتے تو اس کے لیے تنہائی سہانے روح بن جاتی۔ اگر وہ پھر آ جاتے تو سمجھتی کہ یہ لوگ یقیناً مجھے مرتا ہوا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب چارلز شام کو گھر آتا تو وہ چادروں میں سے 2 لمبے لمبے کھپچی سے بازو باہر نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیتی اور اسے پلنگ کے کنارے پہ بٹھا کے اپنی مصیبتوں کی داستان سنانی شروع کر دیتی کہ تمہیں میری پرواہ ہی نہیں رہی، تم کسی اور سے محبت کرنے لگے ہو، مجھے تو پہلے ہی ایک آدمی نے بتا دیا تھا کہ میں خوش نہیں رہوں گی،
غرض کے مقطع کا بند یہ ہوتا کہ وہ اس سے دوا کی ایک خوراک اور تھوڑی سی محبت مانگتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، کوئی 11 کا عمل ہوگا کہ دروازے کے باہر ایک گھوڑا آ کے رکا، اور اس شور سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ ملازمہ نے اوپر والی کوٹری کی کھڑکی کھولی اور سڑک پر جو آدمی کھڑا تھا اس سے کچھ دیر گفت و شنید کرتی رہی۔ وہ ڈاکٹر کو بلانے آیا تھا اور اس کے نام ایک خط بھی لایا تھا۔ ناتاسی جاڑے میں سسڑتی ہوئی نیچے آئی اور ایک ایک کر کے دروازے کی چٹخنیاں اور بلیاں کھولی۔ آدمی نے گھوڑا باہر چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا یکایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی اونی ٹوپی میں سے، جس کے اوپر بھوری بھوری گھنڈیاں لگی ہوئی تھی، چیتھڑے میں لپٹا ہوا خط نکالا اور بڑی احتیاط سے چارلز کے سامنے پیش کیا۔ چارلز تکیے پر کوہنی ٹیکے خط پڑھنے لگا۔ ناتاسی چراغ لے کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مادام نے شرم کے مارے دیوار کی طرف منہ کر لیا، اس کی صرف کمر دکھائی دے رہی تھی۔ خط کے اوپر نیلے رنگ کی لاکھ سے چھوٹی سی مہر لگی ہوئی تھی اور اس میں مونسیور بواری سے التجا کی گئی تھی کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑنے کے لیے فوراً برتوں والے فارم آئیے۔ لانگ ویل اور سینٹ وکٹور کے راستے سے توست اور برتوں کے درمیان اچھا خاصا 18 میل کا فاصلہ تھا اور بالکل جنگل میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ رات اندھیری تھی۔ چھوٹی مادام بواری کو اندیشہ تھا کہ اس کے خاوند کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے سائز جائے اور چارلز 3 گھنٹے کے بعد اس وقت روانہ ہو جب چاند نکل آئے۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ اسے لینے کے لیے فارم سے ایک لڑکا بھیج دیا جائے گا جو اسے راستہ دکھائے گا اور پھاٹک کھولے گا۔ صبح کے 4 بجے کے قریب چارلز اپنے لبادے میں خوب لپٹا لپٹایا برتوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اپنے بستر کی گرمائی میں سے نکلا چلا آ رہا تھا اور ابھی تک اس پر غنودگی طاری تھی۔ گھوڑے کی ہلکی ہلکی چال اسے جھکولے دے دے کر سلانے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ مینڈوں کے کنارے کنارے کانٹے دار جھاڑیوں سے گھرے ہوئے جو گڑھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے پہنچ کر گھوڑا اپنے آپ رک جاتا تو چارلز چونک کے آنکھ کھول دیتا۔ اسے ایک دم ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا خیال آ جاتا اور ہڈی ٹوٹنے کی جتنی بھی شکلیں اسے معلوم تھیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتا۔ بارش رک گئی تھی، دن نکل رہا تھا۔ لنڈ منڈ درختوں کی شاخوں پر چڑیاں گمسم بیٹھی تھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے پر صبح کی سرد ہوا میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی سپاٹ میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس وسیع و عریض بے رنگ سطح پر جو افق کے پاس جا کر آسمان کی سیاہی میں تحلیل ہو جاتی تھی، لمبے لمبے وقفوں کے بعد فارموں کے چاروں طرف درختوں کے جھنڈ گہرے بنفشی رنگ کے دھبوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ وقتاً فوقتاً چارلز اپنی آنکھیں کھول دیتا، اس کا دماغ مزمحل ہو جاتا اور نیند اسے آ دبوچتی۔ وہ جلد ہی اونگنے لگتا اور اس حالت میں اس کے تازہ محسوسات اس کی یادوں میں گھل مل جاتے۔ اسے دوہری شخصیت کا احساس ہونے لگتا۔ وہ بیک وقت طالب علم اور شادی شدہ آدمی بن جاتا اور اسے خیال ہوتا کہ میں اپنے بستر پہ بھی لیٹا ہوں جیسے تھوڑی دیر پہلے لیٹا تھا، اور آپریشن کے کمرے میں سے بھی گزر رہا ہوں جیسے پہلے گزرا کرتا تھا۔ پلٹسوں کی گرم گرم بو اس کے دماغ میں شبنم کی تازہ تازہ خوشبو کے ساتھ مل کر یکجان ہو گئی۔ اسے اپنی مسحری کے پردوں کی سلاخوں پر لوہے کے چھلوں کی چھن چھن سنائی دینے لگی اور اپنی بیوی سوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جب وہ وانسوں ویل سے گزرا تو ایک خندق کے کنارے اسے ایک لڑکا گھاس پہ بیٹھا ملا۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ بچے نے پوچھا، اور چارلز کا جواب سن کر اس نے اپنے لکڑی کے جوتے ہاتھوں میں اٹھا لیے اور آگے آگے بھاگنے لگا۔ ڈاکٹر نے راستہ طے کرتے ہوئے اپنے رہنما کی باتوں سے یہ معلوم کر لیا کہ مونسیور رواؤ ضرور کوئی خوشحال کاشتکار ہے۔ کل شام ایک ہمسائے کے یہاں تہوار کی دعوت سے گھر واپس آتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کے ساتھ صرف اس کی بیٹی تھی جو گھر کے انتظام میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ راستے میں گاڑیوں کے نشان گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ دونوں برتوں کے قریب آ گئے تھے۔ وہ چھوٹا سا لڑکا جنگلے میں ایک سوراخ کے اندر گھس کر غائب ہو گیا، پھر ایک احاطے کے آخر میں نمودار ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ بھیگی ہوئی گھاس پر گھوڑے کا پیر پھسل گیا۔ شاخوں کے نیچے سے گزرنے کے لیے چارلز کو جھکنا پڑا۔ رکھوالی کے کتے اپنی کوٹریوں میں زنجیریں کھینچ کھینچ کر بھونکنے لگے۔ جب وہ برتوں کے فارم میں داخل ہوا تو گھوڑا بدک گیا اور اس کے ٹھوکر لگ گئی۔ فارم اچھی خاصی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ استبلوں میں کھلے ہوئے دروازوں کے اوپر سے گاڑی میں جتنے والے بڑے بڑے گھوڑے چپ چاپ کھڑے نئی نئی آخوروں میں دانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نوکروں کی کوٹریوں کے برابر برابر گوبر کا ایک بڑا سا ڈھیر دور تک چلا گیا تھا جس میں سے پانی رس رہا تھا۔ مرغیوں اور پیلوؤں کے ساتھ ساتھ 5-6 مور جو شوشوا کے فارموں میں بڑی نعمت سمجھے جاتے تھے اوپر چڑھے ہوئے ڈھیر کو کورید رہے تھے۔ بھیڑوں کا باڑا لمبا چوڑا تھا۔ اناج کی کوٹری بہت اونچی تھی اور اس کی دیواریں ایسی چکنی تھیں جیسے ہتھیلی۔
گاڑیوں کے سائبان کے نیچے 2 بڑی گاڑیاں اور 4 ہل تھے، اور ان کے چابک، بن، ساز، ہر چیز مکمل تھی۔ ساز کے اوپر نیلا اون لگا ہوا تھا جو اناج کی کوٹھیوں سے جھڑنے والی باریک باریک مٹی سے میلا ہوا جا رہا تھا۔ احاطے میں نیچے سے اوپر کی طرف کو ڈھلان تھا، مناسب فاصلوں سے جا بجا درخت لگے ہوئے تھے، اور تالاب کے قریب سے بطخوں کی قیں 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 سنائی دے رہی تھی۔ ایک جوان عورت نیلے مرینے کا 3 جھالروں والا لباس پہنے ہوئے مونسی اور بواری کے استقبال کے لیے دہلیز تک آئی اور اسے باورچی خانے میں لے گئی جہاں آگ خوب زوروں سے جل رہی تھی۔ نوکروں کا ناشتہ طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی دیگچیوں میں آگ کے پاس رکھا پک رہا تھا۔ آتش دان کے قریب کونے میں کچھ گیلے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ کرچھا، چمٹا اور دھوکنی کی نلکی سب کی سب چیزیں بہت ہی بڑی بڑی تھیں اور روغن دار فولاد کی طرح چمک رہی تھیں۔ دیواروں پر بہت سے برتن ٹنگے ہوئے تھے جن میں آتش دان کا صاف شعلہ کھڑکی میں سے آنے والے سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ مل کر کبھی کبھی اپنی جھلک دکھا دیتا تھا۔ مریض کو دیکھنے کے لیے چارلز اوپر والی منزل پر گیا۔ وہ بستر پر لیٹا تھا اور چادر کے نیچے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے رات کو اوڑھنے کی سوتی ٹوپی اتار کے دور پھینک دی تھی۔ وہ پستہ قد اور موٹا سا تھا، عمر یہی کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کی کھال سفید چٹی اور آنکھیں نیلی تھیں۔ سر کا اگلا حصہ بالکل صفا چٹ تھا اور وہ کانوں میں بندے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے قریب کرسی پر شراب کا ایک بڑا سا قرابہ رکھا ہوا تھا جس میں سے وہ بار بار تھوڑی سی شراب انڈیل کے پی رہا تھا تاکہ ہمت نہ ٹوٹنے پائے۔ لیکن ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس کا سارا زور ختم ہو گیا۔ پچھلے 12 گھنٹے سے وہ برابر گالیاں بکے چلا جا رہا تھا، مگر اب اس کے بجائے کراہنے لگا جیسے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہو۔ ہڈی تو ٹوٹ گئی تھی مگر معاملہ کچھ ایسا سنگین نہیں تھا۔ ایسی ہڈی کو جوڑنے سے زیادہ آسان کام کی تو چارلز کو توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے استاد مریضوں کے بستر کے قریب بیٹھ کر کن کن ترکیبوں سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے مریض کی تسلی کے لیے طرح طرح سے دل دہی کی باتیں کرنے لگا، وہی ساری جراحوں کی چمکارنے پچکارنے کی باتیں جو اس تیل کی طرح ہوتی ہیں جسے وہ لوگ اپنے بھالوں پر لگاتے ہیں۔ کپچیاں بنانے کے لیے گاڑی خانے سے لکڑی کے تختے منگوائے گئے۔ چارلز نے ایک تختہ چھانٹ لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور کھڑکی کے شیشے کا ٹکڑا لے کر اس پر رندا کیا۔ اس دوران میں خادمہ نے پٹیاں بنانے کے لیے چادریں پھاڑی اور میڈموزیل ایما نے کچھ گدیاں سینے کی کوشش کی۔ اپنے سینے پیرونے کے سامان کا صندوقچہ ڈھونڈنے میں اسے اتنی دیر لگی کہ اس کے باپ کو تاؤ آ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ سی رہی تھی تو بار بار اس کی انگلیوں میں سوئی چبھ جاتی تھی جنہیں وہ فوراً منہ میں لے کر چوس لیتی تھی۔ چارلز کو اس کے ناخنوں کی سفیدی پر تعجب ہو رہا تھا۔ وہ بڑے چمکدار، کناروں پر سے نازک نازک، دیپ کے ہاتھی دانت سے بھی زیادہ چکنے اور بادام کی شکل کے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا ہاتھ خوبصورت نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہاتھ کچھ ایسا زیادہ سفید نہیں تھا اور انگلیوں کے جوڑ ذرا سخت تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھ لمبا بہت تھا اور اس کے خطوط میں نرم و نازک خم بالکل نہیں تھے۔ اس کا اصلی حسن اس کی آنکھوں میں تھا۔ ویسے وہ تھیں تو بادامی رنگ کی، مگر پلکوں کی وجہ سے سیاہ معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی تو اس کی نظروں میں بڑی صاف دلی، بڑی بے لاگ دلیری ہوتی۔ پٹیاں بن چکی تو ڈاکٹر کو خود مونسیور رواؤ نے دعوت دی کہ جانے سے پہلے جو کچھ روکھا سوکھا ٹکڑا موجود ہے کھاتے جائیے۔ چارلز نیچے والی منزل کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی مسہری تھی جس پر چھپے ہوئے سوتی کپڑے کا نم گیرا لگا ہوا تھا اور اس کپڑے پر ترکوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ مسہری کے پائنتی ایک چھوٹی سی میز پر 2 آدمیوں کے لیے چھری کانٹے اور چاندی کے جام رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں سوسن کی جڑ اور گیلی چادروں کی بو پھیلی ہوئی تھی جو کھڑکی کے مقابل رکھے ہوئے لکڑی کے ایک بڑے صندوق میں سے نکل رہی تھی۔ چاروں کونوں میں فرش پر آٹے کی بوریاں قطاروں میں سیدھی کھڑی تھی۔ برابر ہی میں اناج کی کوٹری تھی جہاں پتھر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کے پہنچ سکتے تھے۔ جو بوریاں اس کوٹری میں نہیں آئی تھیں وہ یہاں رکھ دی گئی تھیں۔ شورے کے اثر سے دیواروں کا ہرا رنگ جگہ جگہ سے اتر گیا تھا۔ کمرے کی زینت کے طور پر دیوار کے بیچوں بیچ کیل میں ایک سونے کا چوکٹھا لٹک رہا تھا جس کے اندر رنگین کھریا سے بنائے ہوئے مینروا دیوی کی تصویر تھی۔ تصویر کے نیچے گوتھک حروف میں لکھا ہوا تھا، ٹو ڈیئر پاپا۔ پہلے تو ان دونوں نے مریض کے بارے میں باتیں کی، پھر موسم کے بارے میں، سردی کے بارے میں، کھیتوں میں پھرنے والے بھیڑیوں کے بارے میں۔ میڈموزیل رواؤ کو دیہات بالکل پسند نہیں تھا، خاص طور سے آج کل کہ جب فارم کی دیکھ بھال کا سارا کام اسے اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ کمرے میں بڑی سردی تھی، اس لیے وہ کھانا کھاتے میں کانپ رہی تھی۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹ اس وجہ سے اور بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ اسے عادت پڑ گئی تھی کہ جب خاموش ہوتی تو اپنے ہونٹ کاٹنے لگتی۔
اس کی گردن نیچے مڑے ہوئے سفید گریبان میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے بال اتنے چکنے تھے کہ مانگ کے دونوں طرف والے حصے بالکل ایک سا معلوم ہوتے تھے۔ ایک باریک سی مانگ بالکل بالوں کے بیچوں بیچ میں سے جا رہی تھی اور سر کے خم کے ساتھ ساتھ خود بھی ذرا سی مڑ جاتی تھی۔ کانوں کی لویں بالوں میں سے نکلی ہوئی تھی اور پیچھے موٹا سا جوڑا بندھا ہوا تھا۔ کن پٹیوں کے قریب بالوں کی ایک لہر سی بن گئی تھی جو ڈاکٹر نے اپنی عمر میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اس کے گال کا اوپر والا حصہ بالکل گلابی ہو رہا تھا۔ مردوں کی طرح اس کی قمیض کے دو بٹنوں کے بیچ میں کچھوے کے خول کی اینک کھنسی ہوئی تھی۔ جب چارلز بڈھے رواؤں سے رخصت ہو کر چلنے سے پہلے اس کمرے میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کھڑکی سے سر ٹیکے کھڑی ہے اور باغ کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں سیم کے پودوں کی اڑواڑیں ہوا سے گر گئی تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پوچھا، آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں اپنا چابک دیکھ رہا تھا، چارلز نے جواب دیا۔ وہ مسہری پر، دروازوں کے پیچھے، کرسیوں کے نیچے، ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ چابک بوریوں اور دیوار کے بیچ میں نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ میڈموزیل ایما نے اسے دیکھ لیا اور اٹھانے کے لیے آٹے کی بوریوں کے اوپر جھکی۔ اخلاقاً چارلز بھی لپکا اور جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ٹھیک اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے جھکی ہوئی نوجوان لڑکی کی کمر سے اس کا سینہ چھو گیا ہے۔ وہ شرم سے تمتما اٹھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی اور چارلز کو چابک دیتے ہوئے اس کی طرف اپنے کندھے کے اوپر سے دیکھا۔ اس نے 3 دن بعد برتوں آنے کا وعدہ کیا تھا مگر جا پہنچا اگلے ہی دن۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ ہفتے میں 2 بار جانے لگا۔ بعض دفعہ وہ یوں ہی پہنچ جاتا جیسے اتفاقاً ادھر آنا ہو گیا ہو، تو ایسے اتفاقات تو گنتی ہی میں نہیں۔ بڑی بات یہ ہوئی کہ معاملات بخیر و خوبی چلتے رہے۔ مریض کی حالت روز بروز بہتر ہوتی چلی گئی اور جب 46 دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ بڈھا رواؤ اپنے کمرے میں کسی کی مدد کے بغیر اکیلے چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں مونسے اور بواری کو بڑا قابل آدمی سمجھا جانے لگا۔ بڈھا رواؤ کہتا تھا کہ ایوتو بلکہ رواں کا بہترین ڈاکٹر بھی اس سے اچھا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ رہا چارلز تو اس نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ مجھے برتوں جانے میں لطف کیوں آتا ہے۔ اگر کبھی وہ یہ سوال پوچھتا بھی تو بلا شبہ اپنی سرگرمی کی وجہ سے اس معاملے کی اہمیت بتاتا، یا شاید کہتا کہ مجھے اس علاج میں کافی روپیہ ملنے کی امید ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی کی حقیر مصروفیات میں فارم کا آنا جانا ایک فرحت بخش استثناء کی حیثیت رکھتا تھا تو کیا اس کی بس اتنی ہی سی وجہ تھی؟ ایسے دن وہ بڑے سویرے اٹھتا، اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا اور بار بار ایڑ لگاتا جاتا، پھر وہاں گھوڑے سے اتر کے گھاس پر اپنے جوتے صاف کرتا اور اندر داخل ہونے سے پہلے سیاہ دستانے پہن لیتا۔ اسے احاطے کے اندر جانا، کندھے کے زور سے پھاٹک کھولنا، مرغے کو دیوار کے اوپر اذان دیتے ہوئے دیکھنا اور اسے ملنے کے لیے بچوں کا دوڑے دوڑے آنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ اسے اناج کی کوٹری اور استبل بہت پسند تھے۔ بڈھا رواؤ بہت پسند تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دباتا اور اسے اپنا مسیحا کہتا۔ باورچی خانے کے رگڑ رگڑ کر چمکائے ہوئے فرش پر میڈموزیل ایما کے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جوتے بڑے اچھے معلوم ہوتے۔ اس کی اونچی اونچی ایڑیاں اس کے قد کو تھوڑا سا بڑھا دیتی اور جب وہ اس کے سامنے چلتی تو لکڑی کے تلے جلدی جلدی اٹھ کر اس کے جوتوں کے چمڑے سے ٹکراتے اور پھٹافٹ بولتے۔ وہ اسے ہمیشہ زینے کی پہلی سیڑھی تک پہنچانے آتی۔ اگر اس کا گھوڑا ابھی نہ آیا ہوتا تو وہیں ٹھہر جاتی۔ وہ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ چکے ہوتے اور اب کوئی بات چیت نہ ہوتی۔ کھلی ہوا اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیتی، اس کی گردن کے ملائم ملائم روئیں سے کھیلتی یا اس کے پیش بند کی ڈوریوں کو اس کے کولہوں پر سے ادھر سے ادھر اڑاتی اور وہ جھنڈیوں کی طرح پھڑپھڑانے لگتی۔ برف پگھلنے کے دنوں میں ایک دفعہ احاطے کے درختوں کی چھال میں سے پانی رس رہا تھا۔ ملازموں کی کوٹریوں کی چھتوں پر برف پگھل پگھل کے بہہ رہا تھا اور وہ دہلیز پر کھڑی تھی۔ اندر جا کے وہ اپنی چھتری لے آئی اور اسے کھول لیا۔ چھتری ریشم کی تھی اور اس کا رنگ کبوتروں کے سینے جیسا تھا۔ اس کے اندر سے سورج کی کرنیں جھلکتی تھیں۔ اس چھتری نے اس کے چہرے کی سفید سفید کھال کو ہر لمحے بدلتے ہوئے رنگوں سے دمکا دیا تھا۔ اس ملائم ملائم گرمی میں وہ مسکرا رہی تھی اور تنے ہوئے ریشم پر پانی کی بوندوں کے ایک ایک کر کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ برتوں میں چارلز کی آمد و رفت کے پہلے دور میں چھوٹی مادام بواری ہمیشہ مریض کی خیریت پوچھ لیا کرتی تھی اور جس کاپی میں وہ آمدنی اور خرچ کا حساب لکھا کرتی تھی اس میں مونسے اور رواؤ کے لیے ایک سادہ صفحہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ رواؤ کے ایک بیٹی بھی ہے تو اس نے تفتیش شروع کر دی اور یہ پتا چلا کہ مادموزیل رواؤ کی تربیت اورسولین کی خانقاہ میں ہوئی ہے اور اس نے بڑی اچھی تعلیم پائی ہے۔ چنانچہ وہ جغرافیہ، ڈرائنگ، کاڑنا، پیانو بجانا، ناچنا سب جانتی ہے۔
یہ باتیں معلوم ہوئی تو مادام بواری کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے جو اس لڑکی سے ملنے جاتے ہوئے چارلز کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اور بارش میں خراب ہو جانے کے ڈر کے باوجود اپنی نئی واسکٹ نکال کے پہنتا ہے۔ او ہو، یہ عورت ہے سارے فساد کی جڑ۔ اور اسے ایما سے اپنے آپ ہی نفرت ہو گئی۔ پہلے تو اس نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے باتوں ہی باتوں میں اشارے کیے جنہیں چارلز سمجھا تک نہیں، پھر وقتاً فوقتاً جملے بازی کرنے لگی، مگر چارلز لڑائی کے ڈر سے چپ رہا۔ آخر وہ کھلم کھلا تقریروں پر اتر آئی جن کا چارلز سے جواب ہی نہیں بن پڑتا تھا۔ اب تو مونسیور رواؤ اچھے بھی ہو گئے، اب کیوں دوڑ دوڑ کے برتو جاتے ہو؟ ان لوگوں نے ابھی تک روپے بھی نہیں دیے ہیں۔ اچھا وہاں ایک جوان لڑکی ہے، یہی اصلی وجہ ہے؟ اور لڑکی بھی کیسی، جو کاٹنا بننا ہنسنا بولنا اور ہنسی مذاق کرنا سب جانتی ہے؟ ان چیزوں کی طلب ہے تمہیں؟ شہر کی لڑکیاں چاہیے۔ اور وہ اسی طرح بولے چلی جاتی۔ بڈھے رواؤں کی بیٹی شہر کی لڑکی ہے، چلو چھوڑو بھی، ان کا دادا تو چرواہا تھا اور ان کے ایک رشتہ دار کو لڑائی میں ایک آدمی کے مکہ مار دینے کے جرم میں سزا ہوتے ہوتے بچی ہے۔ خام خواہ کا شورا ہے، کوئی بات ہو بھی تو اس لڑکی میں بڑی اچھی لگتی ہے اتوار کو چرچ میں ریشمی کپڑے پہن کے آتی ہوئی، جیسے بڑی بیگم صاحب ہو۔ اور ہاں، اگر پچھلے سال گوبھی کے بیج اچھے نہ نکل آتے تو بیچارے بڈھے سے اپنی بقایا بھی ٹھیک طرح ادا نہ ہوتی۔ محض اکتاہٹ کی وجہ سے چارلز نے برتو جانا چھوڑ دیا۔ بہت کچھ رونے دھونے اور متعدد بوسوں کے بعد محبت کے ہیجان میں ایلواز نے اس سے دعا کی کتاب پر ہاتھ رکھوا کے قسم کھلوا لی کہ اب وہ وہاں کبھی نہیں جائے گا۔